جس کے زانوؤں پہ تھا اس کے چہرے کا نور آسمان تک باتیں کر رہا تھا. کہا میں وہی علی بن ابی طالب ہوں جن کی محبت میں تو نے زخم کھایا. یار ایک شخص ایک حوض کے کنارے نہانے کے لیے گیا اور اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ یار تھوڑی میرے ساتھ مدد کر, مجھے یہ قمیض اتارنے میں مشکل ہو. اس نے اس کے ساتھ قمیض اتاری. کوئی تکلیف ہوتی ہے نا کسی کو بسا اوقات, تو قمیض اتاری تو اس نے اس کی کمر کے اوپر ایک گہرے زخم کو دیکھا. توجہ فرمائیے گا, زخم کا نشان دیکھا. تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ زخم تمہیں کہاں لگا؟ بندہ پوچھ ہی لیتا ہے نا, اگر کسی کے ہاتھ پہ کوئی زخم ہے, کوئی ماتھے پہ ہے, کوئی کمر پہ ہے, کوئی چہرے پہ ہے, بھئی یہ زخم کہاں لگا؟ تو اس نے کہا یہ زخم مجھے صفین میں لگا تھا. کہاں لگا تھا؟ صفین میں. صفین پتہ نا کس کے درمیان ہوئی تھی؟ حضرت امیر المومنین کے درمیان اور حاکم شام کے درمیان. تو اب جب یہ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ زخم صفین میں لگا تھا. جو قمیض اتارنے والا تھا اس نے کہا بھائی تو کہاں, صفین کی جنگ کہاں؟ یعنی صفین اس سے 400 سال پہلے ہو چکی تھی. توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی جس وقت صفین تھی وہ دنیا میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ تو تجھے زخم لگا ہے, تو موجود نہیں تھا. تو کہہ رہے صفین میں زخم لگا. وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا, ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. میں سفر کر رہا تھا کہ سفر کرتے کرتے میرا ایک ہم سفر ناسبی آ گیا میرے ساتھ, دشمن اہل بیت. دشمن اہل بیت ظاہر ہے, آپ کہیں ٹرین میں جا رہے ہیں, کسی گاڑی پر بیٹھے ہیں, تو کسی کوئی مختلف مذاہب کے لوگ ہو سکتے ہیں, کوئی عیسائی ہو سکتا ہے, کوئی اور مذہب کا ہو سکتا ہے, تو ساتھ سفر کرتے ہیں اور آپس میں لیک سے لیک بھی بڑھتی ہے. اس نے کہا کہ باتوں باتوں میں راستے میں بات صفین کے میدان پر آ گئی. حسن شاہ جی, بات کہاں آ گئی؟ صفین کے میدان میں. جیسے باتیں نکلیں, تاریخ کی باتیں ہوئیں, اسلام کی باتیں ہوئیں, ہوتے ہوتے صفین کے مارکے کی بات آ گئی. جب صفین کے مارکے کی بات آئی تو وہ جو دشمن اہل بیت تھا اور میں جو محبت علی والا تھا, میں نے کہا اگر جنگ صفین میں تو ہوتا تو تو کدھر ہوتا, میں ہوتا تو میں کدھر ہوتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ جو مومن تھا اس نے کہا میں ادھر ہوتا جدھر علی بن ابی طالب تھے. صاحبان میں کدھر ہوتا, آپ کدھر ہوتے؟ بولے علی مولا کی طرف ہوتے ہیں. شرم کاہے کیا ہے؟ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. کدھر ہوتے آپ؟ مومن ہے نا سارے, جناب امیر المومنین کی طرف ہوتے نا. ہم اس راستے پہ نہیں جاتے جو راستہ علی کی طرف نہ لے کر جائے. اور سرکار حضرت عمار یاسر سے سرکار دو عالم نے کہا تھا یا عمار, ساری دنیا ایک طرف ہو, علی ایک طرف ہو, تو ادھر جانا جدھر علی بن ابی طالب ہے. علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا. یہ معیار بنائے اپنے ایمان کا. اور وہ کہنے لگا کہ میں ہوتا تو میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کی طرف سے ہوتا. جو ناسبی تھا, دشمن اہل بیت تھا, وہ کہنے لگا میں ہوتا تو میں حاکم شام کی طرف سے ہوتا. بات تو میں تک آ گئی. اب ظاہر ہے دو سپاہی آ گئے نا اپنے سامنے, تو معاملہ تو میں تک آ گیا. جو دشمن اہل بیت تھا, ناسبی تھا, وہ ذرا مشتنڈا تھا. انہیں ایک تلوار کھینچی اور دھام سے جناب وار کیا. اس کی کمر پہ زخم آیا, بیچارہ غش کھا کے مومن گر گیا. کیا ہوا؟ غش کھا کے گر گیا. جیسے ہی گرا تو کہتا ہے کہ میں غش کھا کے گر گیا, اور جب مجھے غش سے ہوش آیا تو میں کسی کے زانوؤں پہ تھا. جس کے زانوؤں پہ تھا
اس کے چہرے کا نور آسمان تک باتیں کر رہا تھا. اس کے چہرے کا نور آسمان تک باتیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس نے کہا پھر اس نے کہا ہونا کیا تھا؟ میں نے اس نورانی شخصیت سے پوچھا آپ کون ہیں جو مجھے اس زخمی حالت میں اپنے زانوؤں پہ لیے بیٹھے؟ کہا میں وہی علی بن ابی طالب ہوں جن کی محبت میں تو نے زخم کھایا. یار آج سے جو بھی پوچھے نا تجھے یہ زخم کہاں لگا، کہہ دینا صفین میں لگا تھا. تو یہ ہے ایمان مومن کا. شرط یہ ہے کہ حب علی ہو، فضائل علی کے ساتھ زندگی گزارے. آپ کا شمار بھی یقیناً انہی سے ہوگا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہر ایک کو ماں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جو جس امام کی محبت میں زندگی گزارتا رہا نا، اسی امام کے ساتھ اٹھایا جانا اس نے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہمارے امام علی ہیں نا، بولے ہمارے 12 امام ہیں نا. یار لہذا اگر زندگی ان کی محبت پہ گزرے کہ پھر پرواہ نہ کریں. پھر جیسے اس کا شمار صفین والوں میں ہوا نا، علی کے سپاہیوں میں، آپ کا بھی ہوگا.